نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں اور بہنوں، آج سے ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی طلاق کے مسائل شروع فرماتے ہیں. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو شروع فرمائی ہے وہ ایک قسم کی جس کو ایلا کہتے ہیں شرع میں. ایلا اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس 2 مہینے تک، 3 مہینے تک، 4 مہینے تک یا بلا قید مدت کے وہ قسم کھا لیتا ہے، اور قسم کھا لیتا ہے کہ میں بس اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. اس نے یہ قید نہیں رکھی کہ کتنے عرصے کے لیے نہیں جاؤں گا، 3 مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے، 7 مہینے، اس کچھ بھی نہیں کہا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں یہ چیز مقرر فرما دی کہ 4 مہینے تک تو یہ ایلا شرعی ہے. اس کے کم میں یعنی آدمی اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے، اس کو پورا کر لیتا ہے، تو وہ قسم اگر ایک آدمی کہا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ اس طرح کیا تھا، اور پھر وہ انہوں نے علیحدگی اختیار کی اپنی بیویوں سے، جس میں لوگوں کو یہ مشہور ہو گیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب بیویوں کو طلاق دی. لہٰذا پھر سارے صحابہ پریشان تھے. آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں تھی، لہٰذا وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھے اور وہ بہت زیادہ فکر مند تھے کہ اگر یہ طلاق دی ہے تو پھر تو یہ میرے لیے بہت بے عزتی کا سبب ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغمبر ہے اور اس نے اگر اس کو طلاق دی ہے، یہ تو پھر میری بیٹی جو ہے وہ بہت یعنی کم درجے کی ہے. لہٰذا اس کو خفت محسوس ہوئی اور اس نے کوشش کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طریقے سے پوچھ لے کہ آپ نے ان کو واقعی طور پر طلاق دی ہے. لہٰذا وہ ایک بار آ گئے اور اجازت مانگا، پھر نہیں اجازت دی گئی، پھر دوسرے دفعہ اس نے اجازت مانگا لیکن ان کو پھر بھی اجازت نہیں ملی. تیسری مرتبہ پھر اس کو اجازت مل گئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خیمہ میں تھے اس میں چلے گئے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے. تو ان کی حالت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی تو سب سے پہلے تو اس پر بہت زیادہ افسردہ ہوئے
اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ یہ بھی کہا کہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اللہ سے مانگ لیتے، دیکھیں روم اور فارس کے بادشاہ کیسے کیسے باغوں میں اور بستروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور آپ اس خیمے میں ایک پوڑ پر یعنی پڑے ہیں جس کے نشان آپ کے بدن مبارک پر ہیں، اور جو ایک مٹھی یا دو مٹھی جو ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے، اور کچھ تھوڑی سی کھجور وغیرہ اس طرح کوئی پڑی تھی، یعنی کوئی خوراک کا خاص انتظام نہیں ہے، اور حالت میں یہ ایسی ہے، تو اگر آپ مانگ لیتے تو اللہ پاک آپ کو دے دیتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر بہت زیادہ غصہ آ گیا، اور وہ غصے میں بیٹھ گئے، اور پھر فرمائے اے عمر، تم ابھی تک اس بات میں شک میں ہو کہ آخرت کی خوشیاں یعنی نہیں ملے گی ہمیں، یعنی یہ دنیا کی یہ جو ابھی ہمارے اوپر جو امتحان ہے، اور یہ ہمارے پاس کوئی دولت نہیں ہے، ہمارے بنگلے اور عالیشان یعنی کوٹھیاں نہیں ہیں، اور ہمارے باغ اور نہریں نہیں ہیں، لیکن آخرت میں جو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دیں گے تو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس میں یہ تلقین تھی کہ یعنی ساری امت کے لیے بھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی، اور ان کے ذریعے سے ہمارے سب امت کو، کہ یہ دنیا تو آنی جانی ہے، اس میں جیسا بھی وقت گزر جائے تو پھر جو ہے نا یہ وقت تو ختم ہو جائے گا، 60 70 سال 100 سال یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اور اللہ کے ڈر کے ساتھ اللہ کے احکامات کو پورا کر کے، اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے منع ہو کر گزارے، اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر نقش قدم پر چلے، تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ دنیا میں یہ تو کامیابی ہی کامیابی ہے کہ آدمی کو ایک دو وقت کی روٹی مل جائے، اور ایک دو کپڑے مل جائے، یعنی جوڑے کپڑے مل جائے، اور وہ اس میں زندگی بسر کر لے، کیونکہ اکثر صحابہ کے پاس 2-3 جوڑے سے زیادہ نہیں تھے، لہٰذا اور کسی کے پاس تو ایک ہی جوڑا ہوا کرتا تھا کہ وہ دھونے کے لیے بیٹھ جاتا تھا تو بیچارہ ایک لنگی سی باندھ کے تو وہ اس کو دھو کر پھر دھوپ میں ڈال دیتے تھے، تو پھر اس کے بعد جب وہ سوکھ جاتا تھا تو پھر نماز کے لیے نکلتے تھے۔ کئی مرتبہ اس طرح ہوا ہے، تو لہٰذا تاریخ اس کا گواہ ہے کہ مسلمان کے لیے یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اصل آخرت ہے۔ لہٰذا یہ اسی لیے میں نے یہ بات کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قسم کھائی تھی، پھر اس کو پورا کیا، 1 مہینہ تک وہ نہیں گئے، اور 1 مہینے کے بعد پھر وہ اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اسی وقت فرما دیا کہ میں نے طلاق نہیں دی، صرف ان کو دبانے کے لیے کہ انہوں نے بہت دنیاوی قسم کی مراعات مانگنی تھی، جس سے میرا دل تنگ پڑ گیا تھا، اور میں نے ان سے 1 مہینہ کے لیے علیحدگی اختیار کی ہے تاکہ ان کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے۔ لہٰذا ان کو واقعی سمجھ آ گئی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ناگوار گزر جاتا۔ لہٰذا اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے سب مسلمانوں کے لیے کہ ایسی سیرت اور ایسی حالات اختیار کرے۔ لہٰذا یعنی اس قسم کو تو پورا کر دیا، اس پر نہ کفارہ ہے، یعنی 4 مہینوں سے کم میں اگر آدمی 3 مہینے کی قسم کھا لے، 1 کی کھا لے، 2 کی کھا لے، اور اس نے اس عرصے کو پورا کیا اور پھر وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، لہٰذا اس پہ قسم کا کفارہ بھی نہیں ہے، اور بیوی بھی طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس نے 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھا لی، 5 مہینے کی کھا لی یا 6 مہینے کی، یا کوئی مقرر ہی نہیں کیا کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن اس میں اس کے اوپر 4 مہینے پورے کے پورے گزر گئے، 1 مہینہ 1 دن بھی اوپر ہو گیا، تو لہٰذا اس کے اوپر طلاق بائن نافذ ہو جائے گا۔ لہٰذا
اب وہ اس کی بیوی اس پر طلاق ہو گئی، لہٰذا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اللہ پاک نے یعنی وقت مقرر فرما دیا، یہ نہیں کہ بس تم نے قسم کھا لی کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اور پھر 4 مہینے اسی میں گزر گئے، لہٰذا 4 مہینے کے بعد پھر قسم یعنی کا کفارہ نہیں ہوگا بلکہ وہ طلاق نافذ ہو جائے گا، اور اگر 4 مہینے سے پہلے گئے تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، جو اگلی قسط میں ہم نے کفارے کا بیان کیا ہے، لہٰذا اس کو سن لیں۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں مِن نِسَائِهِمْ اپنی عورتوں کے پاس جانے سے، تَرَبَّصُ 4 أَشْهُرٍ ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے کی، فَإِنْ فَاؤُوا پھر اگر وہ باہم مل گئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی 4 مہینے کے وقت کے اندر اگر مل گئے تو یعنی پھر تو قسم کا کفارہ دے کر، کیونکہ اس نے بلا قید معین وقت کے یعنی اس نے قسم کھائی تھی، لہٰذا قسم کا کفارہ دے کر وہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہیں 4 مہینے کے اندر۔ اگر 4 مہینے گزر گئے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر ٹھہرا لیا ہے چھوڑ دینے کو، یعنی طلاق دل میں رکھا ہے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تو بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی اللہ پاک ہماری باتوں کو سن بھی رہے ہیں اور ہمارے دلوں کے بھیگ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عیاں ہے، ان کو سب پتہ ہے کہ یہ اس کے دل میں کیا بات ہے، لہٰذا دلوں کی باتیں بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں مطلقہ عورت کے لیے جو شرائط ہے وہ فرماتے ہیں وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، ایک طلاق بائن تو اس کو ہو گیا، تو اب 3 حیض جو ہے وہ گزارے گی، یا کسی شخص نے بیوی کو 1 طلاق دے دی، لہٰذا وہ اس کی عورت اس کی پابند ہے کہ وہ اس کے گھر میں سے نہ جائے، اپنے والد کے گھر میں، ماں کے گھر میں نہ جائے، اور اپنے شوہر کے گھر میں وہ 3 حیض تک ٹھہری رہے۔ اگر 3 حیض کے دوران وہ شخص اس سے دوبارہ مل جاتا ہے تو پھر وہ 1 طلاق تو ہو گئی، لہٰذا اس کا 1 طلاق ختم ہو گیا، لیکن وہ دوبارہ مل سکتا ہے 1 طلاق کے اندر۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ لیکن اگر یعنی 3 حیض کے دوران نہیں ملا تو اس کے اوپر طلاق، یعنی یہ دوسری صورت ہے، 1 طلاق کا ذکر ہے، وہ جو قسم کا تھا وہ الگ ہم نے بیان کر دیا، تو یہ بھی ایک قسم کا، یہ 1 طلاق کسی نے اپنی عورت کو دی ہے، لہٰذا 3 حیض گزر گئے اور اس نے وہ بیوی کے پاس نہیں گیا تو اس کا 1 طلاق واقع ہو گیا، لہٰذا وہ اب چلی جائے گی وہاں اس گھر سے۔ تو اللہ پاک اس پہ مزید فرماتے ہیں کہ اگر اس کے نفس پر کوئی بچہ ہے، لہٰذا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اور ان کو حلال نہیں ہے أَن يَكْتُمْنَ کہ چھپا رکھے مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹ میں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور پچھلے دن پر، یعنی یوم آخرت قیامت کے دن پر اگر وہ ایمان رکھتی ہے تو اس بچے کو اس رحم یعنی کو نہ، اس حمل کو نہ چھپائے یا اس کو نہ گرائیں، یعنی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یعنی اس کو تو حمل ہی نہیں تھا اور اس کو گرا لیتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جا کر یا اسپتال میں جا کر اس کو گرا لیتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا سخت گناہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جلدی سے دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح کر لیا، لہٰذا
اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ پہلے آدمی سے تھا یا دوسرے آدمی سے تھا۔ اس میں نسل کو خلط ملط ہونے کا احتمال ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے 3 حیض مقرر فرما دیے۔ ایک حیض پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ 3 حیض کے بعد ایک حیض آ گیا، یعنی ایک ماہواری آ گئی، پھر دوسرے مہینے میں دوسری ماہواری آ گئی، پھر تیسری مہینے میں تیسری ماہواری آ گئی، تو یہ کنفرم ہو گئی کہ اس کو کوئی حمل نہیں ٹھہرا ہے، لہٰذا اس کے بعد اس کو جب پاکی آ جائے گی تیسری حیض سے تو پھر یہ دوسرے جگہ شادی بھی کر سکتی ہے، یا اگر اس آدمی نے دوبارہ اس کو پیغام بھیجا تو اس کی مرضی ہے پھر عورت کی، اگر اس سے دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کے ساتھ شادی کر لے، اس کا بھی یعنی پورا مسئلہ بعد میں آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی فرماتے ہیں اس کے بعد وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ان کے خاوند حق رکھتے ہیں ان کے بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، ان کو لوٹان لینے کا اس مدت میں، یعنی اس کو واپس لینے کے لیے یعنی اس کا حق رکھتا ہے کہ 3 حیض کے دوران وہ اس سے مل جائے تو وہ ایک طلاق کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، یعنی ایک حیض آ گیا اور وہ نہیں ملا، دوسرا حیض آ گیا لیکن اس دوران وہ شوہر اس سے مل گیا، لہٰذا وہ ایک طلاق واقع ہو گئی لیکن وہ مجامعت ہو گئی، لہٰذا نکاح کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ۔ ان ارادو اصلاحک وبعولتهن احق بردہن، اور ان کے خاون حق رکھتے ہیں بردہن کہ ان کو لوٹا دے، یعنی دوبارہ ان سے مل لے، فی ذالک ان ارادو اصلاح، اس مدت میں اگر چاہیں سلوک سے رہنا، اگر اس کے دل میں اچائی ہے اور اس کو اذیت دینے کے لیے نہیں ہے کہ یار اس کو حمل ہو جائے یا کوئی اور یعنی اس کی عدت لمبی ہو جائے، دل میں یہ بات نہیں ہے، یعنی بس اب پشیمان ہو گیا کہ بس چلو اب یہ میری بیوی ہے، اس کے اخلاق ایسے تھوڑے سے مجھے پسندیدہ نہیں ہے لیکن ابھی میں اس کو معاف کر دیتا ہوں اور پھر اپنی بیوی بنا لیتا ہوں، تو وہ بنا سکتا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسے کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے موافق، یعنی ان کا نان و نفقہ اور ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، ہر وقت ان کو دبانا اور یا ایسی باتیں کرنا کہ ان کو جلا کے رکھ دے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان کا بھی یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ سلوک کے ساتھ رہا جائے، یہ نہیں کہ وہ تو حیوان تو نہیں ہے، انسان ہے، وہ بھی کسی سے پیدا ہوئے، کسی کی بہن ہے، کسی کی اولاد ہے، جس طرح ہر آدمی اپنی بچیوں پر اپنی بہنوں پر یعنی اس کا دل تڑپتا ہے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ برائی کرے تو کتنا اس کے دل کو صدمہ ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور یا کسی کی بہن ہے، لہٰذا دستور کے موافق تم اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ بیوی سمجھ کر اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے، یہ نہیں کہ اس وقت بات بات پر ٹھوکے اور خواہ باتیں ٹھون سے کہ تمہارے تو ماں باپ ایسے ہیں، تمہارے بہن بھائی یہ تمہاری نسل ایسی ہے، بس جب اب ایک دفعہ تم نے نکاح کر لیا، جس وقت نکاح کرنا چاہتے ہو اس وقت کتنی اپنی خوبیاں بیان کرتے ہو، اتنے پیسے لیتے ہیں اور ہم اتنے ہمارا ایسا رشتہ ہے اور ہمارا ایسا ٹھبر ہے، یعنی کتنی باتیں بڑھاتے ہو، لیکن جب شادی ہو گئی تو پھر اس میں نقص نکالنے کی کوشش کرتے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ مردوں کو بھی یہ ہدایت اللہ پاک دے رہے ہیں کہ عورتوں کے اوپر بھی ظلم نہ کرے حد سے زیادہ جو اللہ کے احکام کی، پھر یعنی اس میں حکم عدولی ہو جائے گی اور پکڑ میں آ جائے گی، لیکن پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ فضیلت اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی نکاح توڑنے کا اور طلاق دینے کا اختیار صرف اور صرف مرد کو دیا ہے، لہٰذا مرد کیونکہ ایک دو آدمی ہیں اور وہ برابر کے برابر ہیں تو پھر تو وہ ایک دوسرے کی بات مانیں گے نہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی عورت کو مرد کے ماتحت کر دیا تاکہ وہ اس کو کوئی بات کہے تو وہ مان لے، کھانا تیار کر لے، چائے تیار کر لے، تو اس کا کام یہی ہے کہ وہ کما کے لاتا ہے تو وہ پکا کر دے،
اور اس کی خدمت کرے، اس کے کپڑے دھوئے، اس کی یعنی بچوں کی خاطر مدارت کرے اور اس کو اچھی تعلیم و تربیت دے، تو اس پر اللہ پاک بھی خوش ہوں گے اور اس کے بچے اس کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ واللہ عزیز حکیم۔ اور یہ درجہ بڑھانا اور گھٹانا یہ اللہ کا کام ہے، لہٰذا اللہ زبردست اور تدبیر والا ہے۔ یعنی اللہ کو یہ قوت ہے کہ کس کو یعنی کس کا درجہ بڑھائے اور کس کا گھٹائے، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اور اللہ پھر فرماتے ہیں حکیم، یعنی وہ اس تدبیر کو سمجھتے ہیں کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو اوپر کیا اور عورت کو تھوڑا سا نیچا کیا، تاکہ وہ حکم برداری کرے۔ اس طرح ایک جماعت ہوتی ہے تو اس میں ایک امیر ہوتا ہے، اور اگر کوئی ایک بادشاہ یعنی ملک ہوتا ہے تو اس میں ایک بادشاہ ہوتا ہے جس کا حکم چلتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہر ایک آدمی اپنا ہی حکم چلا لے، لہٰذا دنیا کے کام پھر نہیں چلیں گے۔ ہر ادارے میں بھی ایک بڑا ہوتا ہے، افسر ہوتا ہے جو وہ فرمان جاری کرتا ہے، یا سردار ہوتا ہے قبیلے کا جو ایک حکم کر دیتا ہے تو سارے لوگ اس پر یعنی کرنے پہ لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ اللہ پاک نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ اگر عورت کہے کہ میں عورت کی بات نہیں مانوں گی، اور وہ ایسی بات کو نہ مانے جس میں اللہ کی حکم عدولی ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، ایسی باتوں کو نہ مانے، لیکن یہ ایسی باتوں کو جو شرعی طور پر وہ صحیح آپ کو کہتے ہیں لیکن خدمت کے لیے کہتا ہے یا کوئی کسی بات کے لیے کہتا ہے، تو پھر اس کو نہ مانے تو پھر اس پر یعنی گناہ عورت پر آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔